السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ خدا کا خوف کرو مورے، بابر لالا ہم سے بہت بڑا ہے، انکل لگتا ہے ہمارا ہم اس سے شادی نہیں کرے گا، محمل روتے ہوئے بول رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گزرتے بابر خان زادہ کے قدم تھمے تھے اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ 28 سالہ جوان محمل سے 11 سال بڑا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھیں۔ اگر یہ لڑکی اس کی بچپن کی منگ نہ ہوتی تو وہ کبھی اس سے شادی نہیں کرتا۔ ہم گھر سے بھاگ جائے گا، وہ پھر روتے ہوئے بولی تو بابر مٹھیاں بھیج گیا۔ کچھ دیر بعد ہی حویلی میں ہنگامہ مچ گیا، محمل بھاگ گئی۔ بابر مطمئن تھا کیونکہ اسے محمل کے بھاگنے کی خبر پہلے سے تھی اور وہ اسے اٹھوا کر اپنے فارم ہاؤس پر قید کر چکا تھا۔ یہ خان زادہ حویلی کا منظر تھا جہاں حشمت خان زادہ اپنے دو بڑے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے، جن کا نام علی خان زادہ اور دوسرے کا نام احمد خان زادہ تھا۔ ان کی شادیاں انہوں نے اپنی مرضی سے کروائی تھیں۔ علی صاحب کی شادی نورین بیگم جبکہ احمد صاحب کی شادی صفیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ علی صاحب کا ایک بیٹا بابر خان زادہ اور بیٹی زہرا خان زادہ تھی، جبکہ احمد صاحب کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی محمل اور دوسری شیزہ جو محمل سے چھوٹی تھی۔ اس حویلی کا پرانا اصول تھا کہ یہاں رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے، چاہے لڑکا لڑکی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس کی شادی اسی سے ہی طے پاتی تھی جسے ان کے بڑے چاہتے تھے، اور ایسا ہی کچھ حشمت خان زادہ نے بھی کیا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی بیٹی سے منگنی بچپن میں ہی بابر خان زادہ سے طے کر دی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں۔ ان کے اور کوئی بیٹے نہیں تھے، ورنہ باقی لڑکیوں کی شادیاں بھی اسی حویلی میں ہو جاتیں، مگر جن کی ہو رہی تھی وہ کروا چکے تھے، مگر یہ بات محمل سے مخفی رکھی گئی تھی۔ مگر آج جیسے ہی ناشتے کی میز پر حشمت صاحب نے اعلان کیا اب بابر خان زادہ کی شادی کر دی جائے گی محمل سے، تو وہ حواس باختہ رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے کھانے کا چمچ چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور وہیں بیٹھے رہنے کی بجائے اندر بھاگ گئی اور سب کچھ تہس نہس کرنے لگی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دادا نے کیا کہا ہے، جو اس سے اس حد تک پیار کرتے تھے، وہ اس کو ایسے کیسے قربان کر دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے وہ شخص اس سے 11 سال بڑا ہے؟ وہ اس سے شادی کر لیتی۔ ابھی وہ پڑھ رہی تھی، 10th کلاس کے پیپر دینے کے بعد وہ کالج جانا چاہتی تھی، مگر اس کی محنت بیکار گئی۔ بورڈ میں ٹاپ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دادا تو اسے زندہ درکور کر دینا چاہتے تھے، اس شخص کے ساتھ اس کی شادی کر کے جس میں احساسات نامی چیز ہی نہیں تھی، جو بے شک خوبرو تھا، مگر وہ ایک ایسا خوفناک انسان تھا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک تک سے تو آج تک اس سے بات نہیں کی تھی، پھر کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی؟ اور یہ غم اسے سب سے زیادہ کھائے جا رہا تھا۔ وہ اس سے کافی سال بڑا تھا، وہ تو اپنی ہی ایج کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر بھلے وہ اس شخص کے ساتھ زندگی کیوں گزارتی جو اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اس کا غصہ کمرے کو برباد کرتا جا رہا تھا جب اس کی ماں اندر داخل ہوئی اور کمرے کا حال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے محمل، تم نے کیا کیا بچہ؟ وہ تیر کی تیزی سے اپنی ماں کی طرف بڑھی اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو مورے، بابر لالا ہم سے کتنا بڑا ہے، انکل لگتا ہے ہمارا ہم اس سے شادی نہیں کرے گا، محمل روتے ہوئے بول رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گزرتے بابر خان زادہ کے قدم تھمے تھے، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ 28 سالہ نوجوان محمل سے 11 سال بڑا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھیں۔ اگر یہ لڑکی اس کی بچپن کی منگ نہ ہوتی تو وہ کبھی اس سے شادی نہیں کرتا۔ تم نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم نے ہم کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہوتا تو ہم زہر کھا کر مر جاتا، کم سے کم اس شخص سے شادی نہ کرتا۔ وہ تو غصے سے
وہ تو بات بھی غصے سے کرتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارے گا، ہم مرنا پسند کرے گا مگر اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ آنکھوں میں قہر لیے بول رہی تھی جب اس کی ماں نے رکھ کے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ خبردار مہمر، ایسی بکواس ایسی غلطی سے بھی اپنے باپ دادا کے سامنے مت کرنا ورنہ وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، وہ پریشانی سے بولی تھی اور اسے چپ رہنے کا کہا تھا، کہیں اس کی بات کوئی اور نہ سن لے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو جاتی، اس کا گھر سے باہر تک جانا ممنوع کر دیا جاتا، مگر ان کی بیٹی کو پرواہ کہاں تھی، وہ تو باغی ہو چکی تھی، ان کی سن نہیں رہی تھی۔ بات کو سمجھو ماڑا، تمہارا اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، بس یہ یاد رکھو تم۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی اپنی دونوں ہاتھوں میں، جب وہ ان کے ہاتھ بری طرح جھٹک گئی اور نہایت اڑیل لہجے میں بولی تھی، ہم گھر سے بھاگ جائے گا، اور پھر روتے ہوئے بولی تو باہر مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ آخر کیا تھی یہ لڑکی، کیوں تھی اس کے اندر اتنی ضد، وہ بھی تو اپنے دادا کے حکم کے آگے سر جھکاتے اس سے شادی کر رہا تھا، تو پھر اس کو اعتراض کیا تھا، وہ تو اس کے قابل نہیں تھی، اس نے تو اپنی بیوی کو ہمیشہ ایک باسلیقہ اور باشعور لڑکی کے طور پر سوچا تھا، مگر اس میں تو کہیں سے بھی کوئی خوبی موجود نہیں تھی، نہایت بے ڈھنگی تھی، دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، دیر سے کھانا، یہ سب اس کی عادتیں تھیں جو اس کو زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھیں، مگر وہ بھی تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے والا تھا، مگر جو باتیں اس نے اب اس کے منہ سے سن لی تھی وہ بابر خانزادہ کے انا پر ضرب کاری کی طرح لگی تھی اور چہرے پر زہریلی خندق مسکراہٹ سجائے سوچ رہا تھا، آخر وہ بھاگ کر کہاں جانا چاہتی ہے، مگر اس کا یہ پلان وہ ضرور پورا کروائے گا۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا، تمہیں جو کرنا ہے اب تم کر لو، بابر خانزادہ سے مرتے دم تک بھاگ نہیں سکتی، تمہاری قدرت بھی میں ہوں اور قسمت بھی میں، اس کا یقین میں تمہیں خود دلاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے بولا اور پیچھے ہٹ گیا، جہاں اس کی ماں یہ سمجھ رہی تھی جو یہ کہہ رہی ہے وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ واقعی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ اس نے کچھ دن بعد کی بات ہے، اگلے دن محمل کی شادی تھی، رات کے پہر اس نے دیکھا جب سارے سو گئے ہیں، اس نے خاموشی سے بیڈ سے اٹھتے اپنی الماری کھولتے اس کے اندر سے کپڑے نکالنا شروع کر دیے اور بہت سارے زیور جو اس کی ماں نے اس کے لیے بنوا کر رکھے تھے وہ عام طور پر پہنتی تھی، سارے ہی اس نے بیگ میں ڈال لیے تھے، یہاں سے دور جا کر کہیں وہ اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، قابلیت اس کے پاس تھی، وہ کہیں بھی ایڈمیشن لے سکتی تھی، اپنے پیپر اس نے احتیاط سے سب سے پہلے بیگ میں ڈالے تھے، اپنی بہن کے سوئے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس نے بیگ کو بند کیا، خود کو بڑی سی چادر سے ڈھکا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھولتے بیگ ہاتھوں میں لیے دبے پاؤں نکلتی چلی گئی۔ حویلی اس وقت سنسان پڑی تھی، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، بس چوکیدار تھا جو اونگ رہا تھا، اس نے نظر بچا کر لان کی دیوار پھلانگ لی تھی، کیونکہ یہ وہ کام اپنی دوستوں کے ساتھ پہلے بھی کرتی تھی اس لیے اس کو مشکل نہیں ہوئی تھی، مگر کوئی ایسا شخص تھا جو اس وقت پوری حویلی میں جاگ رہا تھا اور اس کی نظریں صرف اور صرف اس کے ہر ایک قدم پر تھیں، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ آخر کس حد تک جا سکتی ہے اس سے دور جانے کے لیے۔ جب اس نے حویلی سے نکلتے دیکھا تو ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھلکی تھی، اچھا تو محترمہ میرے سے اتنا تنگ ہے کہ مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہیں میرے سر بے عزتی کا تاج سجا کر، مگر ایسا ممکن نہیں کیونکہ تم مجھ سے دور جانے کی جسارت کی ہے جس کی سزا تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نیچے بڑھنے لگا، اپنے بندے تو اس نے پہلے ہی اس کے پیچھے لگا دیے تھے، اس لیے اس کو بھاگ کر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نیچے آیا۔ جب اس نے دیکھا وہ کافی دور پہنچ گئی ہے، اس نے چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا کہا اور خود گھر سے باہر نکل آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھتے آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ سڑک کی سیٹ میں جا رہا تھا جہاں وہ ایک رکشے والے کو پیسے دیتی ہوئی رکشے میں سوار ہو چکی تھی، اس کی منزل بس اسٹیشن تھی، یقیناً وہ وہاں سے کسی شہر جا کر زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ یہ اس کی مخصوص خام خیالی تھی، کیونکہ اب وہ بھی دل و جان سے یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی اسی سے ہو جائے، پہلے وہ اس سے جتنی بھی دور ہو سکتا تھا رہتا تھا، مگر اب یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی،
کیونکہ وہ کھلے عام اسے دعوت دے گئی تھی، اس کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ تبھی اس طرح کے کھیل کھیلنا اس کی شریعت میں شامل تھا، جس سے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بس میں بیٹھی شکر ادا کر رہی تھی، اب وہ یہاں سے نکل جائے گی، چہرہ اس نے ڈھک رکھا تھا، سب سے پیچھے جا کر وہ بیٹھ چکی تھی، اسے یقین تھا اسے کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا۔ گاڑی آہستہ آہستہ بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ ایک اور عورت آ کر بیٹھ گئی تھی، جس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے اچانک بلانے پر وہ ایک دم ڈر گئی تھی، مگر پھر نفی میں سر ہلا گی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کو پھینچتے ہوئے بولی، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ یہ لو پانی پی لو۔ وہ بوڑھی عورت تھی جس کے چنگل میں وہ آ گئی تھی، اور اس نے آرام سے وہ پانی کی بوتل لبوں کو لگا لی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ گاڑی چلنے لگی تھی، جہاں اس نے شکر ادا کیا تھا گاڑی چل گئی اور اس ماحول سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ وہیں ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، خود کو ایک عالیشان کمرے میں بند پایا۔ کھولو، کوئی ہے، ہم کو کھولو۔ پہلی بار گھر سے نکلنے کی غلطی کی تھی، اور یہ غلطی اس کو اتنی مہنگی پڑی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پلیز ہیلپ، ہمارا مدد کرو، کوئی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کا گلا چیخ چیخ کر تھک گیا تو اسے بند کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ اپنے قریب آتے سنائی دی۔ کوئی ہے، بچاؤ ہمیں۔ وہ شخص جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ تاریکی میں ہی اسے دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اف، تم تھک گئی، عزت سے بھی گئی، مگر اب اکڑ ابھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگا کر دھواں اس کے چہرے پر پھونکتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اس کی آواز سنتے حیرت سے دنگ رہ گئی۔ تم؟ وہ حیرت سے چلائی، ہاں میں، کیوں؟ مجھے یہاں دیکھنے کی بجائے کیا تم یہاں کسی اور کو دیکھنا چاہتی تھی؟ تم کیوں بھول گئی؟ تم مجھ سے پیچھا چھڑوا کر کہیں نہیں جا سکتی، تم کہیں بھی چلی جاتی، تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آنے تھے۔ تم مجھے رسوا کر کر جانا چاہتی تھی۔ کل ہماری شادی ہے، یہ جانتے بوجھتے تم نے کیسے سوچ لیا تم میرے منہ پر کالک مل کر مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی؟ بولو، یہ سوچا بھی کیسے تم نے؟ وہ اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچتے ہوئے جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم خوف تیر گیا، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آئی اپنی زبان درازی سے۔ جاہل انسان، ہم تم کو جان سے مار دے گا۔ تم کون ہوتا ہے ہم کو ایسے کہنے والا؟ کھولو ہمارا ہاتھ، ورنہ دادا جان کو اگر تمہارا اصلی چہرے کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلائی۔ شش! بابر خانزادہ نے سرگوشی کی، جو کہ محمل کو اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی پیچھے ہوتی تو اس کی گردن اس شخص کے سینے کو چھوتی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ گھر سے بھاگنے کے بعد دادا جان تمہیں عزت بخشیں گے، بلکہ وہ تو تمہیں جلا کر زندہ زمین میں درگور کر دیں گے۔ کیا یہ نہیں جانتی تم؟ اب تک تم حویلی میں بھاگی ہوئی عورت کے نام سے مشہور ہو چکی ہو، جس کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سارے تم پر تھوک رہے ہیں، اب بولو کہاں جاؤ گی تم؟ تمہیں تو مرنے کے لیے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے جو بھی ہوں میں ہوں تمہارا، اس لیے تمیز سے پیش آؤ مجھ سے۔ محمل بی بی، اگر وہ ظالم تھا تو بہت شفاق حد تک تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ بری طرح چھٹپٹا گئی جب اس نے محمل کی رسیاں کھول دیں۔ اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، مگر سرگوشی میں ہم تمہارا غلام نہیں جو تمہارے سامنے ادب سے پیش آئے۔ ہم محمل خانزادی ہیں، سمجھے؟ ہم کو یہاں قید رکھنے کا سوچنا بھی نہیں۔ وہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، تمہیں ہم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی، اتنا غرور تمہارے لیے اچھا نہیں۔ تم مجھ سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتی اور چلی ہو مجھے جواب دینے۔ وہ اسے تھوڑی سی دبوچتا ہوا اس کی اس بات پر چڑ گیا
اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں اٹھا اور بابر خانزادہ کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ بابر خانزادہ نے اپنی خون رنگ آنکھوں سے محمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا محمل پر خوف طاری ہونے لگا۔ محمل نے محسوس کیا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو۔ وہ اپنی بدتمیزی بھولے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے محمل کو دبوچتے ایک دم اپنے نزدیک کیا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا لڑکی، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، میرے قہر سے تم واقف نہیں ہو۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے بولا، اسے جھٹکے سے دور سنگل بیڈ پر پھینک دے۔ اس نے سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں رکھی تھی۔ محمل بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ بہت وقت ضائع کر لیا، چلو تیار ہو جاؤ۔ عزت تو تم گنوا چکی ہو رات حویلی سے باہر رہ کر۔ اگر تم نکلو گی تو مجھ سے تعلق بناؤ گی۔ اس نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے کہا۔ محمل شرم اور غصے سے پانی پانی ہوئی۔ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو خود سے چھونے بھی نہیں دیا تھا اور کسی نامحرم کو آنکھ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تھا اسے اتنے آرام سے اپنے ساتھ رات گزارنے کا کہہ رہا تھا۔ ویسے تو بہت زبان چلاتی ہو، اب بولو، نکلنا ہے یہاں سے تو خوش کرو مجھے، بابر خانزادہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ محمل نے ضبط کے کڑے مراحل طے کرتے اپنی آنکھیں بند کی۔ بابر خانزادہ سگریٹ زمین پر پھینک دے اسے اپنے شوز سے مسلتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ یہ سب محمل کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی حویلی کی عزت ہوں، وہ سسک کر بولی۔ کون سی عزت جسے تم پیروں تلے لانگ آئی ہو؟ وہ ترمخصر سے بولا۔ اس نے محمل کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے جس پر محمل نے خوف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی جیسے ابھی دل پھٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بے باک جسارت کرتا وہ بلک پڑی، نہیں پلیز نہیں۔ محمل نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے فریاد سے کہا، ایسا نہیں کرو، یہ سب ناجائز ہے، تم ایک خانزادہ ہو کر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ویسے جیسے تم ایک خانزادی ہوتے ہوئے گھر سے بھاگ گئی، میں بھی ایک خانزادہ ہوتے ہوئے بھی ایسے کر سکتا ہوں۔ بولو تو کر کے دکھاؤں۔ اگر تم چاہتی ہو میں یہ سب نہ کروں تو ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کر لو، پھر تمہارے لیے یہ سب جائز ہوگا، کیونکہ ایسے تو میں تمہیں یہاں سے کوئی رشتہ قائم کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ اس کی بات پر محمل کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ نکاح؟ لیکن وکل کچھ نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری عزت بچی رہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ مجھے ایسے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کو ایک دم قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ جب وہ گھومتے ذہن میں سوچنے لگی، نکاح کر لے اس شخص سے جو اس کی خوشیوں کا قاتل ہے، مگر نامحرم کے ساتھ رات گزارنے سے یہی بہتر تھا وہ اس کا محرم بن جاتا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، محمل نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا جب بابر خانزادہ کے ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر بعد گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب وہ محمل بابر خانزادہ بن چکی تھی۔ وہ آنکھیں مینچتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی قسمت کی ستم ظریفی پر جس نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا، مگر اب وہ کبھی بھی اس کو دل میں جگہ نہیں دینے والی تھی، کیونکہ یہ شخص اس کے لیے نہایت ہی نفرت کے قابل تھا۔ صبح حویلی میں ہنگامہ مچا کر محمل بھاگ گئی ہے۔ سب پاگلوں کی طرح محمل کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر کسی کو بھی محمل کہیں نہیں ملی۔ پوری حویلی میں وہ ہوتی تو اس میں ملتی۔ ایسے میں اس کا باپ، اس کے چاچا پاگلوں کی طرح محمل کو باہر ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر اس کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ اس کی ماں الگ رو رہی تھی، جبکہ سبھی حویلی والے نہایت پریشان تھے۔ بتاؤ صفیہ، آخر کہاں ہے محمل؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا تھا؟ احمد صاحب اپنی بیوی پر دھاڑ رہے تھے جو خوف سے کپکپا رہی تھی، ساتھ رو رہی تھی کیونکہ ان کی بیٹی نے انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ دادا جان اپنے بیٹے اور بہو پر برس رہے تھے۔ انہوں نے تربیت ہی ٹھیک نہیں کی تھی اپنی بیٹی کی، آخر وہ کیسے اتنی باغی ہو سکتی ہے، ان کے سروں میں خاک ڈال کر بھاگ جائے۔ ایسے میں صرف بابر تھا جو مطمئن تھا، کیونکہ اسے محمل کے بھاگنے کی خبر پہلے سے تھی، اور وہ کل رات ہی اسے اٹھوا کر اپنے فارم ہاؤس پر قید کر کے اس سے نکاح بھی کر چکا تھا۔
رات کا منظر آب و تاب سے اس کی آنکھوں کے آگے جگمگا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی جنگلی بلی کے تاثرات دیکھ کر اندر ہی اندر انجوائے کر رہا تھا۔ صبح خبر گیری کے لیے وہ حویلی واپس آیا تھا، مگر یہاں کوہرام مچا دیکھ کر آرام سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چلانے لگا۔ ایسے میں اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، مگر وہ یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے چنگل سے بھاگنے کے چکروں میں تھی، آج اس کی بیوی بنی بیٹھی تھی۔ اسے سب سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی جنگلی بلی کے پاس جانا چاہتا تھا جلد ہی، مگر گھر والوں کو دیکھ کر فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاں جھگڑا شدت سے زور پکڑتا جا رہا تھا۔ معاف کیجیے گا ابا، مگر اب وہ آ بھی گئی تو ہم اپنے بیٹے سے اس کی شادی نہیں کریں گے، علی صاحب نے غصے سے کہا، احمد صاحب پر نظر ڈالتے ہوئے، جو شرمندگی سے اپنی نظر جھکا گئے تھے۔ بھائی صاحب، میں واقعی نہیں جانتا وہ یہاں سے کیوں بھاگی ہے، وہ پشیمانی سے بولے۔ جب ان کی بیگم روتے ہوئے بولی تھی، وہ بابر کو اپنے سے زیادہ بڑا سمجھتی تھی، اس لیے اس نے کہا وہ شادی نہیں کرے گی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے یا بچی ہے۔ میں نے اس کو گھر کا اور کمرے میں بند کر دیا تھا، مگر مجھے کیا پتا وہ بھاگ جائے گی۔ میں نے اس کی پرورش ایسی نہیں کی تھی، اس نے ہمارے سروں میں خاک ڈال دی۔ وہ ایک دم سر پیٹتے ہوئے بولی تھی۔ جب دادا جان کو جو کب سے اپنے نونہار پوتے کو ساکت بیٹھا دیکھ رہے تھے، جو ایک لفظ نہیں بولا تھا، ان سب کے شش و پنج کا باعث تھا۔ آخر وہ اتنے آرام سے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ وہ ایسے آرام سے بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں تھا، مگر یقیناً کچھ نہ کچھ تو جانتا تھا، اسی لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ ورنہ بابر خانزادہ کوئی اس کو دھوکہ دے اور وہ اس سے بچ کر جانے دے، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ دادا جان نے ایک دم کھڑے ہو کر بولے، خاموش، اب ہمیں کسی کی آواز نہ آئے۔ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل چکا ہے، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ وہ بابر خانزادہ کے سامنے آتے ہوئے بولے۔ جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ جان گئے تھے، تبھی ان کے سامنے آئے تھے، جس پر وہ زیر لب مسکراتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کل حویلی سے بھاگ گئی تھی، یہ بات میں جانتا تھا۔ پھر تم اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہاں بھاگی ہے کیا پتا اس کا؟ ہم اس کو یہاں زبردستی کھینچ لاتے، اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ احمد صاحب غصے سے چلائے تھے جب وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں شانت رہنے کا کہہ گیا۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی، اس کی سزا میں سے دے چکا ہوں، اس کی سزا یہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ زندگی گزارے اور یہ عمر قید کل ہی اس کو دے چکا ہوں۔ وہ ایک دم زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ سبھی ساکت رہ گئے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ علی صاحب آگے آتے ہوئے بولے۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتا کندھے اچکا گیا۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، وہ بھی اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے، کیا تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا؟ یہ جانتے بوجھتے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا پتا اس کے دل میں کوئی اور ہو، کسی سے محبت کرتی ہو، تم نے ایسی عورت کو کیسے اپنا لیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جب وہ ان کے آگے آتا ہوا بولا، مجھے اپنے معاملات خود طے کرنے کی عادت ہے، ویسے بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ صرف مجھ سے بھاگی تھی کیونکہ اسے لگا تھا میں اس پر غصہ کروں گا اور اس سے کافی سال بڑا ہوں۔ دادا جان، اپنا حق سمجھتا ہوں اس کی نظر میں، دادا جان میں اسے حق پر سمجھتا ہوں اس کی نظر میں۔ دادا جان نے اس فیصلے کو اہمیت نہیں دی، اس سے پوچھے بغیر میری شادی اس سے طے کر دی، مگر میں اب اسے واپس لاؤں گا، مگر آپ لوگ سب اس کو ڈانٹیں گے نہیں، میں دیکھ لوں گا، بس اسے رخصت کر کے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جس پر اس کے قدم باہر کو بڑھے تھے، یقیناً وہ اس کو لینے جا رہا تھا اپنی حویلی میں واپس لانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اسے آتے ہی فوراً اس کے قریب آئی۔ کہاں تھے؟ ہم کو یہاں لا کر چھوڑ کر کیوں گئے؟ ہم کو واپس جانا ہے حویلی میں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوک نکلتے ہوئے بولی، جو اب بھی اسے ڈر رہی تھی کہیں وہ اس کی عزت پر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ کل رات جب وہ اس کے قریب آنے لگا خود ہی پیچھے ہٹ گیا، یہ کہہ کر میرا موڈ نہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اگر اس کو اس کا جسم ہی چاہیے تھا تو اسے دور کیسے ہٹ گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی، وہ بس اس کو ڈرا کر دھمکا رہا تھا تاکہ وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر وہ اس سے نکاح ایسے کر لیتی تو کبھی ایسی نوبت نہیں لاتا۔ بابر کے محمل کو حویلی میں لے جانے کے دروازے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ نہایت پروقار اور خوبرو لگ رہا تھا۔ محمل اس کے پیچھے ہی تھی، چہرہ سفید پڑا ہوا تھا جبکہ آنکھیں لرز رہی تھیں۔
خوف لمحہ بلمحہ اس میں سرسراہٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے وسط میں داخل ہوئے، سب حویلی والوں کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئی تھیں۔ سب حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ صفیہ بیگم تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی محمل کی طرف۔ لمحے بھر کے لیے محمل نے سوچا شاید اس کی مورے اسے گلے لگا لے گی، اپنے سینے میں بھینچ لے گی، اس کا دکھ بانٹے گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز گونجی تھی پوری حویلی میں، چٹاک! محمل کے چہرے پر جلتا ہوا تھپڑ پڑا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی، آنکھیں بے یقینی سے پھٹی پھٹی رہ گئیں، جبکہ گال چل رہے تھے، مگر اس سے زیادہ اس کا دل چل رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ مارا تھا۔ مورے! اس کی آواز کانپی تھی۔ صفیہ بیگم کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ شرم نہیں آئی تم کو؟ خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، ہم کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ محمل نے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور بابر کی طرف دیکھا، جیسے وہ کہے گا اس کی حمایت میں، مگر بابر کے لبوں پر بس ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی، جسے وہ اسے جتا رہا ہو۔ یہ تمہارے گھر سے بھاگنے کی سزا تھی، مگر یہ الگ بات تھی۔ اس کا دل دکھا تھا محمل کو تھپڑ پڑنے پر۔ مورے میری بات! محمل کی آواز گلے میں اٹک گئی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ چپ! صفیہ بیگم نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا، اب ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ احمد خان زادہ بھی غصے سے آگے بڑھے تھے، ان کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں، آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ تم نے ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا محمل! اگر بار ہم سے کہتا تو سہی، تم بھاگی کیوں؟ ان کی ایک دھاڑ سے اچھا خاصا سہما کر رکھ دیا۔ محمل کانپتے ہوئے ہونٹوں کھولے، بابا بکواس بند رکھو اپنی، وہ دھاڑا! اب تمہارے لیے میرے دل میں کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔ جو لڑکی اپنی عزت اور خاندان کی لاج نہ رکھ سکے، وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ محمل کے قدم ڈگمگائے، لیکن صفیہ بیگم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ چلو مورے پلیز مت کریں ایسا، محمل نے روتے ہوئے کہا۔ صفیہ نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئی۔ لمبا سنسان راہداری، دونوں قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ محمل کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ بابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صفیہ بیگم زبردستی سے اسے اندر دھکیل دیا۔ اب یہی تمہارا کمرہ ہے، یہی تمہاری سزا ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، اب اس کی عزت کرو گی، اپنا مقام واپس حاصل کر پاؤ گی۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ محمل دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کے پہر بابر کمرے میں آیا اور اسے کونے میں دب کے بیٹھے دیکھ کر میانی خیزی سے بولا، خوش آمدید بیوی صاحبہ! یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی جب وہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ سب میری نہیں تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اس حویلی کو چھوڑ کر نہ بھاگتی تو تمہارے ساتھ کبھی یہ نہیں ہوتا، مگر تمہیں اپنی خوشیاں زیادہ عزیز تھیں، مگر اب کہاں گئیں وہ خوشیاں؟ یہاں تم اسی قید میں جس سے تم بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس حقیقت سے روشنا کرواتے ہوئے بولا، جس سے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے اٹھاتے بیڈ پر ڈالا، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہ سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر اس نے جرأت کیسے کی تھی؟ ڈرو مت، تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، مگر میری بیوی کی شان نہیں کہ وہ زمین پر بیٹھی، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ چکا تھا، آنکھوں پر اپنا بازو رکھے، جبکہ وہ شستر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو وہ اس کے ساتھ بیڈ پر نہیں سونے والا تھا، وہ تو پہلے ہی اس بات کے خوف سے کپکپا رہی تھی۔ آج رات اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مگر اس کو صوفے پر سوتا دیکھ کر اس کے دل میں کچھ چبھن سی ہوئی تھی۔ کیا وہ اسے مہلت دے رہا ہے؟ کیا وہ اچھا انسان تھا؟ وہ اس کو غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اگلے دن جب وہ لوگ صبح اٹھے تو بابر خان زادہ نے اسے نیچے آنے کے لیے کہا، ناشتہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حویلی کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ سب لوگ ناشتہ ساتھ کرتے تھے۔ تبھی اس کو اس کے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گئی، مجھے نہیں جانا، مجھے سب باتیں کریں گے، میں ان کی نظر نہیں سہ سکتی، وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے کرب سے بولی، جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی سے نیچے لے آیا۔ سب کے سامنے آتے
ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چھپکے چھپاتے آنے لگی۔ وہاں بیٹھنے سے پہلے بابر خانزادہ نے اس کے لیے کرسی کھینچی تھی اور پھر اس کے سامنے آ کر دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ بالکل آمنے سامنے تھے، سب غصے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب بابر خانزادہ نے ان سب کو کھانے کا اشارہ کیا تھا، تم کیوں آ گئی، نیچے کمرے میں رہتی، محمل کا باپ اس کو بولا تھا۔ جب وہ گلا گھنگھراتے ہوئے بولا، چچا جان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، میری بیوی میری عزت ہے، میں اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کروں گا، اسے جتنا جلدی آپ سب لوگ جان لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیوں میں اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں سہ سکتا، اور جو اس نے ہماری بے عزتی کروائی اس کا کیا، ایک دم بابر خانزادہ کی ماں بولی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ میری بیوی کیسی ہے کیسی نہیں میں یہ سب جانتا ہوں مورے، میں نہیں چاہتا بابر خانزادہ کوئی ایک بات کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، میرے خیال میں تبھی آپ لوگ ٹھیک رہیں گے۔ وہ ان پر واضح کرتے ہوئے بولا، سب کی زبان کو تالے لگ گئے، وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی، اس کی سائیڈ کیوں لے رہا تھا، وہ زبردستی کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ، پھر سب کے سامنے اس کی حمایت کیوں کر رہا تھا، اس کے گلے میں ایک آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، شدت سے احساس ہوا اپنے چھوٹے پن کا، اس کے بڑے پن کا، اس کے لیے وہ کیا کیا نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے صحیح بھاگنا چاہتی تھی، کیا پتا وہ اس سے کہتی وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اس کو پڑھنا دیتا، اس کے بارے میں وہ اتنا غلط سوچتی آئی تھی، وہ اپنے ہاتھ پیچھتے سوچے جا رہی تھی۔ جب بابر نے محمل کو کھانے کا اشارہ کیا، کھانا کھاؤ، ایسے کیوں بیٹھی ہو، ایک دم آگے ہوتے اس کی پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بولا اور کھانے کا اشارہ کیا۔ سب زیر نظروں سے اس کے اس انداز کو دیکھ رہے تھے، وہ اپنی بیوی کی کتنی پرواہ کر رہا تھا، سب اچھی طرح جان گئے تھے اس معاملے میں نہیں بولنا، ورنہ وہ اس نے جو کہا ہے وہ کر گزرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنی پلیٹ میں فورک ہلانے لگی، ایک دم سے وہ ٹیبل کے نیچے اس کے پاؤں سے اپنی پاؤں کی انگلی سے لکیر کھینچنے لگا۔ جب وہ ہڑبڑا کر چونکی، ادھر ادھر دیکھتے نگاہیں بابر خانزادہ پر گئی جو لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے زبردستی اس کا پاؤں جھٹکا، کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے پاؤں سے اسے چھیڑنے لگا، جب وہ اپنے لب دانتوں تلے دباتے ایک دم اس کے پاؤں پر پاؤں مار کی، جس پر وہ سکھ کر کے رہ گیا، اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا تھا۔ اگر آپ نے ایسا دوبارہ کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گی، وہ دانت کچکچاتے ہوئے اس کو سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے آگے ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے کندھے اکچا گیا، میں سب چیزوں کے لیے تیار ہوں بیگم، وہ بھی جھکتا ہوا دو بدو بولا، دونوں ہی سوا سیر تھے۔ کھانے کے بعد وہ جب کمرے میں واپس آئی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی، اس کی کوشش تھی کہ وہ بات کر کر دیکھے گی بابر خانزادہ سے پڑھنے کے بارے میں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، مگر وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، خود اس نے کمرے سے باہر جانے کی ہمت نہیں کی تھی، وہ باہر جا کر لوگوں کی نظروں کا سامنا کرے، رات ہو گئی اور وہ ابھی تک نہیں آیا، آخر کہاں چلا گیا، وہ منہ میں ہی کڑکتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، رات کے پہر کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، جب اس نے بابر خانزادہ کو اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے کپڑے چینج کرنے اندر گیا تھا اور پھر باہر آیا، اتنی دیر تک وہ اٹھ بیٹھی، بابر خانزادہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور صوفے پر بیٹھ گیا، وہ اس کے قریب آتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، کھانا کھائیں گے آپ، کیا آپ کے لیے کھانا لاؤں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی، وہ کہیں اس کی بات کا غلط مطلب نہ سمجھ لے۔ اس کی بات پر بابر خانزادہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا جو سوگڑ پن جاگ گیا ہے، خیریت ہے بیوی، کہیں تم میرے کھانے میں زہر تو نہیں ملا دینا چاہتی، وہ معنی خیزی سے بولا تھا، جب اس کا دل کیا اسے سر پر اٹھا کر اس کے سر پر کچھ مار دے، کیا آپ کو نہیں کھانا تو بتا دیں، میں نہیں دیتی، وہ پیپس سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، ایسی بھی بات نہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، کام سے ابھی لوٹا ہوں، کھانا مل جائے گا گرم تو بہت بہت شکریہ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادھر نہیں آپ کو نیچے آنا پڑے گا، وہ جتاتی ہوئی نیچے جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کو دیکھتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا، یہ سوچتے ہوئے آخر اس کو اس سے کیا چاہیے جس کے لیے وہ اتنی اچھی بن رہی تھی، نیچے کچن میں ہی چیئر پر بیٹھتے وہ سوچ رہا تھا، جب وہ گرم گرم کھانا اس کے آگے رکھ گئی، بے شک وہ 17 سال کی تھی مگر کھانا بنانا اس کو آتا تھا، وہ اپنی ماؤں نے انہیں سب کچھ یہی سکھایا تھا،
مدعے پہ آؤ، بات کیا ہے؟ کھانا تو واقعی لذیذ بنا تھا، چٹپٹ کرتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہم کالج جانا چاہتا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اور تمہیں کیوں لگا میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جب وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، کیونکہ تم نے اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے، سب کے سامنے ہمارے لیے لڑا ہے، ہمیں پتہ ہے تم ہمارا بات ضرور مانے گا۔ وہ آنکھوں میں امید کے جگنو لیے ہی بولی۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے جا چکا تھا، وہ پیچھے دل مسوم کر رہ گئی۔ کیا اس نے غلطی کی تھی اس سے مدد مانگ کر؟ جو بھی تھا اس شخص سے، بے شک وہ اس کے لیے بہت زیادہ کیا تھا، مگر حویلی والے اتنی آسانی سے کیسے مان جاتے، بلکہ وہ الٹا اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اور حویلی والوں کی ناراضگی بابر خان زادہ کیسے مول لے سکتا تھا؟ یہ بات دل میں آتے وہ نم آنکھوں سے سوچتے کمرے کی جانب اس کے پیچھے چلی گئی، جہاں وہ صوفے پر لیٹتا ہوا سو چکا تھا۔ اس نے بھی اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ صبح جب وہ لوگ نیچے آئے تو اس نے اپنا فیصلہ سنایا، کل سے وہ بھی کالج جائے گی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اٹل فیصلہ تھا۔ سب حویلی والے اس فیصلے کے خلاف تھے۔ وہ ایک بار پھر گھر سے بھاگ چکی ہے، دوبارہ اس لڑکی کو باہر نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر اس سردار کی بات کون ٹال سکتا تھا؟ دادا جان، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آپ کو میری بات پر یقین ہے تو اسے کالج بھیجنے لگا ہوں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے پوتے کی بات پر انہیں پورا یقین تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے رضامندی دے دی۔ انہوں نے ایک نظر اپنی پوتی پر ڈالی جو اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یقیناً ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو گیا تھا، تبھی تو بابر خان زادہ اس کی اتنی طرفداری کر رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہوئے انہوں نے ان کو اجازت دے دی، جبکہ اپنی بات منواتا دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اگلے ہی دن کالج گئی۔ وہاں جاتے ہی اس نے کافی زیادہ دوستیں بنائی۔ اسے اپنا کالج بہت پسند آیا، جہاں بابر خان زادہ نے اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ اس کے دل میں اس کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، مگر ابھی بابر خان زادہ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں اچھے سے آ گئی تھی۔ بابر خان زادہ کا ارادہ اس دن اس کی عزت لوٹنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف اسے عزت سے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، جو کہ وہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں کرتی اگر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا، مگر اب تک وہ اسے کوئی خوشی نہیں دے پائی تھی، کچھ بھی تو نہیں کیا تھا اس نے بابر خان زادہ کے لیے۔ یہ بات اسے دن بدن چبھتی تھی۔ جب وہ اپنے کالج میں جاتی، وہ اس کو لینے کے لیے گیٹ پر آتا تو اس کی دوستیں اس سے پوچھتی، یہ کون ہے؟ جب ایک دن اس نے اعتراف کیا کہ اس کا شوہر ہے تو اس کی دوستیں حیرت سے چیخ پڑی تھیں۔ ایسا مرد تو ہر کسی کی خواہش ہوتا ہے، وہ اس کے پاس تھا، وہ پھر بھی اس کی ناقدری کر رہی تھی۔ جب سے بابر خان زادہ کی ننیالی کزن رمشا رہنے آئی تھی، تب سے وہ اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ یہ بات اسے بری طرح کھٹکتی تھی۔ اس کی دوستوں نے اسے بتا رکھا تھا، اگر ایک بیوی شوہر کو خوش نہ رکھ پائے تو شوہر جلد ہی دوسری لڑکی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، مگر اس لڑکی کو خود بابر خان زادہ کے آگے پچھتا دیکھ کر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ اب تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ آخر کیسے اپنے شوہر کو تھالی میں سجا کر کسی اور کو دے دیتی۔ رمشا جب بھی بابر خان زادہ کو خالی بیٹھا دیکھتی تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ اب وہ جہاں بھی وہ آ کر بیٹھتی، وہ خود ان دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ کیا ہوا بیگم، زیادہ ہی یاد نہیں آ رہی میری؟ جہاں جاتا ہوں وہیں چلی آتی ہو؟ وہ اس کو دیکھ کر چھیڑتے ہوئے بولا، جب وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، آپ ہمارا شوہر ہے، جہاں بھی جائے گا ہم وہیں آئے گا۔ وہ بھی کندھے اچکا کر ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے تکنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی کب ممتنع ہو گئی؟ وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی، پھر بھلا کیوں ہر جگہ آنے لگی جہاں وہ جاتا تھا؟ کہیں اسے محبت؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں لہرائی تھی، مگر اگلے ہی پل اسے جھٹک گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا اب اس کے دل میں اس کی محبت کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ ایک روز جب اس کی کزن رمشا نے اس کے لیے پسندیدہ کھانے کی چیزیں بنائیں تو وہ جل بھن گئی، فوراً اس سے خود سے تیاری پکڑنے لگی کھانا بنانے کی۔ اس نے بھی مقابلے میں کئی ڈشیں بنائی تھیں۔ جیسے ہی رمشا اس کی پلیٹ میں کچھ ڈالتی تو وہ بھی فوراً آگے ہوتی، اپنی بنائی ہوئی چیزیں اس کے آگے پیش کرتی، جسے وہ نہ سمجھی والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس دن کا رویہ اتنا بدلتا کیوں جا رہا تھا؟ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جو اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، جب
رمشا کو بابر خانزادہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا دیکھ کر اس کا دل چل گیا۔ اسے وہاں اور بیٹھا نہ گیا تو کمرے میں آ گئی۔ آنسو مسلسل اس کی پلکوں کی باڑ توڑتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ خوب برو شخص تھا، وہ بھی وہ شخص اس کی محبت تھا، عزت دیتا تھا، ہر ایک سے اس کے لیے لڑتا تھا۔ وہ اس کو محبت نہیں دے پائی تھی، وہ اس کا حق نہیں ادا کر پائی تھی، کیسی بیوی تھی وہ! یہ سوچ آتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ جب ایک دم بابر خانزادہ کمرے میں داخل ہوا مگر اسے روتا دیکھ کر حواس باختہ ہوا فوراً کمرہ لاک کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، کیا ہوا میری جان کو، کیوں رو رہی ہو؟ سچ بتانا، ہم بہت برا ہے نا، اس لیے تم ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے سینے سے لگتی ہوئی بولی تو اس کا دل کیا اسے اپنے سینے میں بھینچ لے، مگر ایسا کرنے سے وہ اس کی اور نفرت کا مرتکب نہیں ٹھہرے گا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا جب اگلے ہی پل وہ اس کے سینے کی زینت بنی اور اس کے سینے سے لگ کر اس کے سینے ہی پر آنسو بہانے لگی۔ ہم بہت برا ہے مگر ہم تم سے محبت کرنے لگا ہے اور کسی عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا، ہم کیسے دیکھیں؟ وہ رمشا جب مٹک مٹک کر تمہارے سامنے چلتی ہے، تمہارے لیے من پسندیدہ کھانے بناتی ہے، تمہیں نئے کپڑے پہن کر دکھاتی ہے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، ہم تمہیں اس کا نہیں ہونے دیں گے، تم صرف ہمارا ہے، سمجھا، صرف ہمارا۔ وہ اس کے گلے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جبکہ وہ شکی انداز میں اس کا لہجہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گیا۔ میری جان، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو میں خود کو کیوں تم سے دور رکھتا؟ اگر مجھے پتہ ہوتا تم مجھ سے ایسے انداز میں اظہار محبت کرنے والی ہو تو میں تمہارے پلوں سے لگ کر بیٹھا رہتا مگر تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ اس کے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھکا جب وہ شرم سے دوہری ہوئی، تم سچ کہہ رہا ہے نا، تمہیں ہماری قسم! وہ ایک ایک کر کے اس کے ہر ایک انگ کو اپنے لبوں سے متحرک کرتے ہوئے اور اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر قابض ہوتا چلا گیا۔ آج حقیقی معنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مکمل پا لیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ لوگ نیچے آئے تو ان دونوں کو خوش مزاجی سے چہکتا دیکھ کر نیچے آتے ہوئے سبھی لوگ حیرت اور خوشی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ یقیناً ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا مگر رمشا جو جلی بیٹھی تھی زیادہ دیر ان کو خوش نہیں دیکھ سکی، اس لیے وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس لوٹ گئی۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر وہ گردن اکڑا کر بابر خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی تھی جیسے اسے جتانا چاہ رہی ہو، دیکھا میں نے اسے بھگا دیا۔ اس کی اس نٹ کھٹ حرکت پر وہ مسکرا کر رہ گیا اور اسے گلے سے لگا لیا سب کے سامنے۔ جب وہ اسے کوہنی رسید کر کر رہ گئی، ان کی نوک جھونک پر سبھی ہنس دیے۔